اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 19 اکتوبر 2024، دن ہے ہفتے کا۔ میرا نام ہے ملک محمد حنیف۔ السلام علیکم۔ انبیاء علیہ السلام میں سے ذکر چل رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت زکریا علیہ السلام کے سفر آخرت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ پاک کے بزرگ برگزیدہ نبی، عظیم ہستی، عام لوگوں سے زیادہ بہتر علم رکھنے والے اور اللہ پاک کے نیک بندوں میں شامل تھے۔ ان 1000 بندوں کے یہ کمانڈر تھے بیت المقدس کے اندر۔ بیت المقدس کے اندر ایک رواج تھا کہ اس بنی اسرائیل کے اندر کہ وہ لوگ نظریں مانا کرتے تھے کہ بے اولاد ہوں میں، تو مجھے اللہ پاک اولاد دے گا تو میں پہلا بیٹا یا ایک بیٹا بیت المقدس یعنی کہ اللہ پاک کی نظر کر دوں گا۔ تو اللہ پاک کی نظر جو کیے جاتے تھے بچے، وہ بیت المقدس پہ آتے تھے۔ وہ بیت المقدس کے اندر تورات کے حافظ ہوتے تھے، اور پھر والدین ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، نہیں اٹھاتے تھے۔ اٹھا تو سکتے تھے، اٹھاتے نہیں تھے کہ جی اللہ کا بندہ ہے، بابا اس کے معاملات سارے اللہ پاک کے پاس ہیں۔ تو پھر مطلب اپنا دینی تعلیم حاصل کرتے تھے، تورات کے حافظ ہوتے تھے، تورات لکھا کرتے تھے۔ اس وقت وہ یہ چھاپا خانہ تو نہیں تھے نا، تو لوگوں کو پھر وہ نسخے لکھ کر وہ تقسیم کیا کرتے تھے کہ جو کہتا مجھے دے دیں، تھوڑی بہت وہ قیمت لیتے تھے۔ تو زیادہ لکھ کر اس بیت المقدس کے اندر بھی رکھے ہوئے تھے، اور لوگ پڑھا کرتے تھے اس کو۔ تو جس جگہ پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، ہر ادارے کے اندر جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک شیطان بھی ہمارے ساتھ اللہ پاک نے لگایا ہوا ہے۔ وہ شیطانی کرتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ نقص نکال کے اس کو بڑا کر کے لوگوں میں بتا دیتا ہے یہ نقص ہے، یہ پریشانی ہے، اس کا یہ حل ہے۔ وہ لوگوں کو اکساتا ہے، پھر تو لوگ ناسمجھی میں وہ عمل کر جاتے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے اندر لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ قرآن پاک کے اندر یہ بیش بہا ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے یا لوگوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ پاک نے ایک جگہ پہ سورت بنی اسرائیل الاسراء آیت نمبر 7، اگر تم نے بھلائی کی، ترجمہ ہے اس کا، اگر تم نے بھلائی کی تو اپنی جانوں کے لیے، اور اگر برائی کی تو اپنی جانوں کے لیے۔ اس کا ترجمہ ہے الاسراء آیت نمبر 7۔ پھر جب آخری وعدے کا وقت آیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ برباد کر دیں۔ یہ بہت غضب ہے اللہ پاک کا، اشارہ ہے اس طرف کہ جب بھی کوئی پیغمبروں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے نا، ناحق کرتا ہے، اللہ پاک کا کوئی شریک بناتا ہے، اس کی بت پرستی کرتا ہے، اللہ پاک کے علاوہ بت پرستی کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک غضبناک ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک یہ دوسری بار ہے
اللہ پاک اس سے پہلے بھی غصے ہوئے تھے، ناراض ہوئے تھے، تو ان پہ بنی اسرائیل پہ بخت نصر مسلط کر دیا تھا۔ بخت نصر نے تباہی پھیر دی تھی بنی اسرائیل کی، 70,000 لوگ مارے گئے تھے، بیت المقدس کو اس نے گرا دیا تھا، اس کے اندر سونا ہیرے جواہرات جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لگائے تھے وہ سب لوٹ کے لے گیا تھا، تباہی پھیر دی اس نے۔ جو جنگ کے اندر مارے گئے وہ مارے گئے، باقی لوگوں کو اس نے جمع کر لیا، پالن کر لیا، ادھر آ جاؤ۔ ان کے 3 حصے کر دیے، ایک بندہ ادھر چلے جائے، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، بچے اور عورتیں الگ کر دیں۔ تو ان جو 3 حصے کیے، ان کو ایک حصے کو چھوڑ دیا، ایک حصے کو قیدی بنا کے ساتھ لے گیا، اور ایک حصے کو اسی ٹائم قتل کر دیا۔ یہ تباہی کی اس نے، بیت المقدس کو گرا دیا، 1700 کشتی، 1700 کشتی، سونا چاندی ہیرے جواہرات کی وہ بیت المقدس سے لوٹ کے لے گیا تھا۔ اس طرح اس نے تباہی پھیری تھی ان کی۔ بیت المقدس جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جو حضرت داؤد علیہ السلام نے بنیاد رکھی اور پھر مکمل کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، وہ اپنی اب اصلی شکل میں نہیں ہے، جو وہ حالت تھی وہ نہیں ہے۔ پہلے بخت نصر نے تباہی پھیری، دیواریں گرا دی، اس میں گھوڑے باندھے، گھوڑے پھر ظاہر ہے پیشاب کرتے ہیں، لت کرتے ہیں، اتنا وہ بدبخت تھا، نام اس کا بخت نصر، حرام زادہ تھا وہ، ایک بت نصر کی قدموں میں پڑا ہوا ملا تھا، اور بخت اس کی سورنی تھی یا کتی تھی جو پلاتی تھی اس کو دودھ، جس کو دودھ پلاتے تھے، اس لیے بخت نصر اس کو کہتے تھے کہ ایسا بندہ جو کتی نے جس کو پالا ہے، کتی کے دودھ سے پلا ہے، اور وہ نصر بت کے قدموں سے ملا ہے، یہ اس کا ایک روایت ہے نام کی۔ تو پھر اب اصل بات جو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کے خلاف بغاوت ہو گئی، کچھ علماء نے، اندر کے جو علماء تھے، کچھ بیرونی لوگ، سردار ٹائپ لوگ، ایک الزام یہ بھی لگایا کہ حضرت بی بی مریم کو حاملہ کرنے میں آپ کا کردار ہے، آپ اس میں گناہ گار ہیں، ملوث ہیں۔ کچھ دیر تو یہ بات دبی رہی کہ لیکن آہستہ آہستہ چنگاری چلتی گئی، پھر کچھ اور وجوہات ہوتی گئی، علماء کرام نے اندر سے کچھ سورش کر دی، بغاوت ہو گئی، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے لگے تھے، پریشانی بن گئی حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے، کیا کریں اب، جان بچانا بھی فرض تھا۔ تو وہ بھاگے جنگل کی طرف، جنگل میں جب گئے تو ایک بڑا پیڑ دیکھا، درخت بڑا موٹا تازہ، اس کو اللہ کا واسطہ دیا کہ مجھے پناہ دے دو، درخت پھٹا اور وہ اس میں گئے، درخت بند ہو گیا، اس کا اس کے اندر اتنا خلا تھا، اتنا اللہ پاک نے خلا پیدا کر دیا، اس میں ہول کر دیا، چھید کر دیا، اندر سے اندر کئی درخت ہوتے ہیں جو اندر سے خالی ہوتے ہیں، کھوکھلے ہوتے ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام اس کھوکھلے پن میں چلے گئے۔ اب شیطان نے شیطانی یہ کی تو ان کا ایک کپڑا، قمیض، کوئی چادر، کوئی چیز باہر رہ گئی، اب لوگ پیچھے لگے ہوئے تھے، شیطان نے بتا دیا کہ یہ اس درخت کے اندر چھپا ہے، تو وہ لوگ آرا لائے، انہوں نے اندازے سے درخت کے
درخت کو کاٹ دیا۔ اب وہ درخت جب کٹا تو حضرت زکریا علیہ السلام اس میں شہید ہو گئے، وہ بھی درمیان سے کٹ گئے۔ تو یہ اس وجہ سے آیت اتری ہے کہ یہ پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے کہ ظالم تو مسلط کیا گیا تھا بخت نصر، اور یہ دوسری بار ہے، پھر بھی آیا۔ وہ آگے بیان کیا جائے کہ اور ظالم لوگ آئے، انہوں نے بیت المقدس کو پھر گرایا، تہس نہس کر دیا، پھر بھی یہ قوم باز نہیں آتی۔ سب سے بڑی جو بدبختی ان کی یہ تھی کہ پیغمبروں کو نہا کر قتل کر دیتے تھے۔ اس سے اگلا واقعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔